وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں نے آپس میں چھپ کر مشورہ کیا اور کہا کہ اب ہم کیا کریں، لوگ اس نبی سے کیسے دور ہوں. هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تو کچھ نے کہا یہ کیا ہیں، یہ تو صرف تمہارے جیسے بشر ہیں. تو دوسرے نے کہا کہ اگر لوگوں سے کہو گے کہ یہ تمہارے جیسے بشر ہیں تو لوگ کہیں گے کہ جو یہ کر کے دکھاتے ہیں وہ تم تو نہیں کر سکتے. یہ تو سراپا معجزہ ہیں، ان کی آنکھ بھی معجزہ، ان کے کان بھی معجزہ، ان کا پسینہ مبارک بھی معجزہ، ان کا بولنا بھی معجزہ، ہزاروں معجزات انہوں نے دکھائے. تو کہا کہ پھر یہ کرو کہ لوگوں سے کہو گے نا تمہارے جیسے بشر ہیں تو لوگ نہیں مانیں گے، تو اب ایسا کرو، کہو یہ جادوگر ہیں. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر، یعنی لوگوں سے کہو یہ جادوگر ہیں. یہاں پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، آپ کو بھی تعجب ہونا چاہیے کہ کافروں کو یہ کہنا تھا کہ یہ نبی تمہارے جیسے بشر ہیں تو سرعام اعلان نہ کر سکے بلکہ چھپ کر میٹنگ بلائی. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں نے خفیہ مشورہ کیا، اور پھر جب مشورے میں یہ بات آئی تو یہ کہنے لگے لوگوں کے سامنے آپ کہو گے تو کوئی آدمی تسلیم نہیں کرے گا. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی بھی کہتے ہیں، ممبر رسول پر بیٹھے ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ اور ہم سب برابر ہیں، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، اور وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم ان کے برابر وہ ہمارے برابر. لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن مجید فرقان حمید نے یہ جو فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اس کے تحت مفسرین نے بہت کلام فرمایا. بعض نے تو کہا کہ یہ آیت متشابہات سے ہے، جس کے معنی اللہ جانتا ہے اس کے محبوب جانتے ہیں. بعض نے کہا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو کس میں؟ میں بھی خدا نہیں تم بھی خدا نہیں، اس میں مماثلت ہے، باقی کسی اور چیز میں مماثلت نہیں. نہ آنکھ کا مقابلہ ہو سکتا ہے. سرکار کی آنکھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. حضور اندھیرے میں اس طرح دیکھتے جس طرح روشنی میں دیکھتے، اور حضور قریب کو بھی دیکھتے دور کو بھی دیکھتے. اور سرکار کی نگاہیں تو اس قدر عظیم الشان ہے کہ صحابہ سے فرماتے ہیں میں عرش کو دیکھ رہا ہوں، میں آسمانوں کو دیکھ رہا ہوں، آسمان میں کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں فرشتہ نہ ہو. فرشتے اتنی کثرت سے ہیں کہ آسمان میں آواز پیدا ہو رہی ہے. اور خود فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. تو ان کافروں نے کہا کہ بشر مثلکم والی بات تو لوگ نہیں مانیں گے. تو کہنے لگے جادوگر کہو کہ بھئی جادو کے پاس کیوں جاتے ہو، یہ تو جادو کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اب جو جادوگر ہیں وہ بھی تو عاجز ہیں ان کے سامنے، تو ہم جادوگر کہیں گے تب بھی لوگ نہیں مانیں گے. بل قالوا اضغاث احلام، کہنے لگا اچھا یوں کہو کہ یہ رات کو سوتے ہیں، پریشان کن خواب دیکھتے ہیں، صبح یہ خواب لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو اگر تم پریشان کن خواب کہو گے تو پریشان کن جو خواب دیکھتا ہے اس کی تو بڑبڑ ہوتی ہے. یہ تو قرآن وہ فصیح و بلیغ کلام ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے عاجز ہیں. بل افتراہ، کہو انہوں نے خود بنا لیا. تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم کہیں گے کہ خود بنا لیا تو لوگ کہیں گے کہ تم خود کیوں نہیں بنا لیتے، یہ قرآن جیسی ایک آیت بھی تم نہیں بنا سکتے. بل هو شاعر، تو کہنے لگے کہ یوں کہو کہ وہ شاعر ہیں، ہر آدمی شاعر نہیں ہوتا. تو کافروں نے آپس میں کہا کہ پھر یہ لوگ کہیں گے کہ سارے شعراء مل کر ایک آیت بنا کے دکھاؤ. تو اس پر یہ اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس سرکار کی وہ شان ہے، اللہ نے سرکار کو وہ طاقت اور وہ قدرت اور وہ شان عطا فرمائی
کہ کافر اپنی نجی محفلوں میں میٹنگ میں اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ان میں کوئی عیب نہیں اور ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک دن ابو جہل کے پاس ایک کافر آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو جہل، ہم تو یہاں پر اکیلے میں ہیں، سچ سچ بتا یہ محمد، درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچے نبی ہیں؟ ابو جہل دائیں طرف دیکھے، بائیں طرف دیکھے، آگے دیکھے، پیچھے دیکھے، پھر آہستہ سے کہنے لگا سچی بات بتاؤں، یہ سچے نبی ہیں، ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ قرآن لے کر آئیں، یہ اللہ کی کتاب ہے. تو وہ کافر کہنے لگا کہ واہ بھائی واہ، تو نے تو بڑے کام کی بات بتائی، تو اب چلو ہم دونوں ایمان لے آتے ہیں. کہنے لگا ایمان نہیں لائیں گے، اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی. یعنی صرف دنیا کی محبت کی خاطر انہوں نے رسول اللہ سے بغض کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جو آج مسلمان کہلانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور شان اقدس کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں اور حضور کی شان تسلیم نہیں کرتے، اگر یہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور انہوں نے حدیثوں کی کتابیں پڑھی ہیں تو ان کا ضمیر ضرور ان کو ملامت کرتا ہوگا.